اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ، اس دن سے پہلے کہ جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلۃ، کوئی دوستی نہیں ہوگی، ولا شفاعت، کوئی سفارش نہیں ہوگی، والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، یہ سورۃ بقرہ اور اس کے آیت نمبر 254۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے 4 باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور ان 4 باتوں کو ارشاد فرمانے سے پہلے خطاب اللہ نے اہل ایمان سے فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، فرمایا ایک تو خرچ کرو اور دوسرا ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو۔ ایک خرچ کرنے کا حکم ہے اور دوسرا ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا ہے۔ فرمایا تم جتنی بھی محنت کر لو ملے گا وہی جو ہم نے لکھا ہے۔ آپ دیکھیں گے بعض لوگ محنت بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن کمائی تھوڑی ہے، بعضوں کی محنت کم ہے لیکن کمائی زیادہ ہے۔ ایک آدمی سارا دن دھوپ میں ہے اور اس کے بعد مہینے کے بعد اس کو کچھ مل رہا ہے، اور ایک آدمی اے سی میں بیٹھا ہے اور آرام سے کما رہا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت جس کو روزی عطا فرماتے ہیں، آسانی سے یا مشکل سے، تھوڑی یا زیادہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ فرمایا جب ہم نے تمہیں دیا، اس میں تمہاری کوشش، تمہاری محنت کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ ہمارا دخل ہے۔ بس یہ ایمان رکھو کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اب جب مجھ پہ ایمان ہے، فرمایا اب جو میں نے تمہیں دیا اسے خرچ کرو۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد صدقات کی بڑی کثرت ہے، ان کے لیے یہ بھی اصالہ ثواب کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، اور کرنا چاہیے، یہ حق ہے ان کا کہ ہم ان کے لیے اصالہ ثواب کریں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں اپنی آخرت کے لیے سامان کیوں نہیں کرتا؟ جب اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، مجھے وسعت دی ہے، تو مرتے وقت ہی یہ کہنے کی کیوں ضرورت پیش آئی کہ اتنا فلاں کو دے دو، اتنا فلاں کو دے دو؟ فرمایا وہ تو فلاں کا ہو گیا۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا۔ فرمایا قیامت والے دن یہ مجرم چاہے گا کہ اپنا بیٹا، اپنی بیوی، اپنا بھائی، اپنا خاندان اور زمین میں جو کچھ تھے سب کے سب کو دے دے، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے۔ فرمایا ایسا نہیں ہو سکے گا۔ اپنے فدیے میں سب کو دینا چاہے گا۔ جس اولاد کے لیے آج سب کچھ ہو رہا ہے، یہ اولاد بھی دے گا، اپنی بیوی دے دے گا، اپنے بھائی کو دے دے گا کہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے۔ فرمایا آج اسے یہ کہا جاتا ہے کہ 100 میں 2.5 روپے دینے تم نے، 1000 میں تم نے 25 روپے دینے ہیں صرف، لیکن دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قیامت والے دن جب جہنم دیکھ لے گا، فرمایا زمین سونے سے بھر کر اگر اس کو دی جائے، زمین بھر دی جائے سونے سے، اور وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اس جیسا اور بھی ہو جائے، یہ سب فدیے میں دینے کے لیے تیار ہوگا۔ حالانکہ زمین بھری ہوئی سونے کی کس کو ملے گی؟ آج تک کسی کو نہیں ملی۔ بڑے سے بڑا مالدار یہ نہیں دعویٰ کر سکتا کہ پہاڑ کے برابر سونا ملے چاہے زمین بھر کے مل جائے۔ لیکن اس دن یہ سب دینے کے لیے کیوں؟ اب قبر سامنے آخرت سامنے آ چکی ہے، جہنم سامنے آ چکی ہے، اب سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے۔ ایمان تو یہ ہے نا، دیکھیں ایک چیز یہ ہے جو میرے مشاہدے میں ہے، اور ایک چیز یہ ہے جس کی مجھے خبر دی ہے اور اس ذات نے خبر دی ہے جن پر میں ایمان لایا۔ مشاہدے کو دیکھنا ایمان نہیں ہے، ایمان خبر پر نام ہے کہ جو خبر دی گئی ہے مجھے، میں اس پر ایمان لے آؤں کہ واقعی قبر ہے، آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، حساب و کتاب ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو آج میں اگر وہ دن سامنے رکھ کے، جب آپ منزل کی طرف جاتے ہیں، سائیکل پہ ہوں، موٹر سائیکل پہ ہوں، گاڑی پہ ہوں یا جہاز پہ ہوں، جس چیز پر بھی ہوں، منزل کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ کی نظر سامنے ہونی چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی اچانک موبائل پہ نظر پڑی اور یہ حادثہ ہوا، ادھر دیکھا اور یہ حادثہ ہوا، بیک مرر کام نہیں کر رہا تھا تو یہ حادثہ ہوا۔ یعنی جب آپ نہیں دیکھ سکے، کچھ ادھر ادھر توجہ کی ہے تو حادثہ ہوا۔ سامنے دیکھ کر اگر چل رہے تھے تو حادثہ، اللہ فرما رہے ہیں بس وہ دن سامنے رکھو جہاں تم نے پہنچنا ہے۔ ادھر ادھر توجہ کرو گے تو جاؤ گے۔ سامنے دیکھ کے چلو کہ میں نے یہاں رکنا نہیں ہے، یہ میرا آخری سٹاپ نہیں ہے، میں نے اس سے آگے جانا ہے، سفر میرا لمبا شروع ہوا ہے، عالم ارواح سے چلا ہوں اور میں نے عالم آخرت تک جانا ہے۔
اللہ کے سامنے مجھے اللہ نے بٹھایا تھا اور پوچھا تھا الست بربکم، اور پھر میں نے یہ سفر طے کر کے وہیں تک پہنچنا ہے، اور پھر اللہ پوچھیں گے اس وعدے پر کتنا پورے اترے تھے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم جو کما رہے ہیں پہلے تو وہ دیکھیں کہ کیا کر رہے ہیں۔ حلال کما رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں، آسانی سے مل رہا ہے اللہ کا شکر ادا کریں، اپنے شہر میں مل رہا ہے اللہ کا شکر ادا کریں۔ ایک بہت بڑے صاحب ہیں، اللہ نے ان کو دولت سے بڑا نوازا ہے، تو وہ مجھے بتا رہے تھے اپنے بارے میں کہ میں نے سب کچھ کر لیا ہے کیونکہ دولت میرے پاس بہت ہے، یعنی چھوٹی موٹی دولت، یعنی آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ پورا ایک آئرلینڈ لے لینا اور سمندر کے اندر جہازوں کا خرید لینا، کہ اس لیے یہ سب کچھ میں کیوں کر رہا ہوں کہ مجھے زندگی میں سکون اور اطمینان نصیب ہو جائے۔ لیکن یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی، اتنی دولت ہونے کے بعد بھی سکون نہیں۔ اب کیا ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ شاید اسباب سے کچھ ہو سکتا ہے، اسباب سے نہیں ہوگا، ہوگا کس سے؟ اللہ کی ذات سے۔ جب اللہ دیں گے تو تھوڑے کے اندر بھی اطمینان اور سکون ہوگا، جب نہیں تو زیادہ کے اندر بھی نہیں۔ لیکن ہماری ہرس اتنی بڑھ گئی ہے نا کہ میں دوڑ میں ہوں، اس لیے نہیں کہ میرا گزارا نہیں ہو رہا، میرا گزارا ہو رہا ہے، میں دوڑ لگا رہا ہوں کہ یہ جو میرا ساتھ والا ہے میں نے اس سے آگے جانا ہے۔ میری بات سمجھ رہے؟ سب سے بڑی پریشانی یہ ہوئی ہے، میرے پاس گھر ہے اللہ کے فضل سے اور بڑا اچھا گھر ہے، لیکن اب مجھے پریشانی کیا ہے کہ جو ساتھ والے کا اس سے اچھا بننا چاہیے، جو فلاں رشتے دار کا اس سے اچھا ہونا چاہیے۔ میرے پاس گاڑی ہے اور میرے سفر بالکل آسانی سے ہو رہا ہے، لیکن مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے دوسری گاڑی چاہیے کیونکہ میں نے اس کو بھی تو دکھانا ہے کہ میرے پاس گاڑی ہے۔ کیا خیال ہے؟ اس دوڑ نے ہمیں تباہ کیا۔ اگر ہر بندہ یہ کہے نا کہ میری زندگی آسان ہے، میری زندگی میں سکون ہے، میں الحمدللہ صحت مند ہوں، میں کھا پی رہا ہوں اور عزت سے کھا رہے ہیں، تو اس کے بعد دوڑ نہ ہو۔ 4 علامتیں فرمائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدبختی کی، 4 علامتیں، صرف وہ علامتیں ذہن میں رکھ لیں، تشریح ان کی پھر کبھی ہو جائے گی۔ فرمایا پہلی علامت آنکھ کا خوش ہو جانا، آنسو نہ نکلے اللہ کے ڈر سے، خوف سے، گناہ یاد کر کے رونا ہی نہ آئے، یہ بدبخت ہے آدمی۔ دوسرا دل کا سخت ہو جانا، اور تیسرا فرمایا امید کا لمبا ہو جانا، لمبی لمبی امیدیں، یہ بھی کرنا ہے اور یہ بھی کرنا ہے اور یہ بھی کرنا ہے اور لگا ہوا ہے۔ اور چوتھا فرمایا ہرس بڑھ جائے۔ یہ 4 علامتیں بدبختی کی علامتیں ہیں۔ اب ان کو الٹ کر لیں تو نیک بخت کون ہوگا؟ جو آج رو لے، جب آج رو لے گا تو قیامت کو رونا نہیں پڑے گا، اس کے دل میں اثر آنا چاہیے، کسی کی موت کا، کسی واقعے کا، کسی آیت کا، کسی حدیث کا کوئی اثر تو لے، اندر کوئی اثر نہیں آ رہا۔ دنیا کا تھوڑا سا نقصان تو اسے لوگ تسلیاں دینی پڑ رہی ہیں، اور آخرت ساری تباہ ہے تو اسے پریشانی کو نہیں۔ اور امید اتنی لمبی نہ کر لیں کہ زندگی کی آس ہی چھوڑ دیں۔ جی آج تک دنیا میں زیادہ سے زیادہ کسی نے کیا کیا ہوگا؟ اب ساری ہسٹری نکال کے دیکھ لیں، پھر آپ اپنی امیدیں دیکھ لیں کہ آپ کہاں تک پہنچ رہے۔ اور یہ جو ہرس بڑی ہے نا، اس کا نقصان یہ ہوا، عبادات رہ گئی ہم سے، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات ہم سے رہ گیا، اب ہرس بڑھ رہی ہے۔ تو سارا کچھ جمع کر لیا، سارے خزانے آ گئے، سب کچھ آ گئے، اور آپ آگے چلے گئے تو وہ آپ کے کام کے ہیں؟ جی وہ تو کسی کام کے نہیں رہے۔ کام کا وہی ہے جو آپ نے خود کھا لیا، جو خود پہن لیا، جو آپ نے خود صدقہ کر لیا۔ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، ہمارے دیوں میں سے خرچ کرو، ٹھیک؟ اور من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اس دن سے پہلے وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن خرید و فروخت نہیں ہو سکتی، اس دن کسی کو دوستی کام نہیں آ سکتی، اس دن کسی کو سفارش کام نہیں آ سکتی۔ وہ دن صرف اور صرف اللہ رب العزت کا ہے۔ آج اللہ نے مہلت دے دی ہے، موقع دے دیا ہے، ہر صبح فرشتہ اعلان کر رہا ہے، ہر رات فرشتہ اعلان کر رہا ہے، جس نے اللہ کو ناراض کیا وہ راضی کر لے۔ آج اعلان ہو رہا ہے۔ اب مرتے وقت یہ کہنا کہ صدقہ دے دو، اس کا فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ یہ کہ آج دے دو۔ اس وقت یہ کہنا کہ اللہ فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، ایک دفعہ لٹا دے، میں عمل کر کے آتا ہوں، اللہ فرمائے گا اب مہلت نہیں، مہلت اللہ پہلے دے چکی۔ یہ جو 2 لفظ ہے نا، ایک تو سفارش اور دوسرا دوستی، یہ انشاءاللہ آگے والی آیت میں تفصیل سے آئے گا۔ آج صرف اتنا سمجھ لیں کہ قرآن پاک نے جہاں یہ فرمایا نا کہ اس دن کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، وہاں یہ بھی فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، ساری دوستیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن تقوی، دین اور اسلام کی بنیاد پر جو دوستی ہوگی وہ قیامت والے دن بھی کام آئے گی۔
فرمایا ایسے جہنم لائن میں کھڑے ہیں جہنم والے، جنتی جنت میں جا رہے ہیں، تو وہ سفارش کریں گے، اللہ اس آدمی نے مجھے راستہ بتایا تھا، اللہ فرمائیں گے صاف کر دو، اس آدمی نے نماز کی جگہ دی تھی، صاف کر دو، وضو کے لیے پانی دیا تھا، صاف کر دو، پینے کے لیے پانی دیا تھا، صاف کر دو، یہ آدمی جہنمی ہے، یہ نہیں نکل سکتا، تو اہل جنت کہیں گے اللہ پھر ہم جنت میں کیسے جائیں کہ ہمارا یہ دوست جہنم میں جا رہا ہے، اللہ فرمائیں گے صاف کر دو۔ یہ دوستیاں قیامت والے دن کام آئیں گی، جو دین کی بنیاد پر ہے، تقوی کی بنیاد پر ہے، دنیاوی مفادات نہیں، دین، تقوی، اسلام، اس بنیاد پر جو دوستیاں ہیں یہ کام آئے گی۔ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ ہمیں خوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کی خوشی ہوئی وہ یہ کہ آپ نے فرمایا المرء مع من احب، جنت میں آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا۔ فرمایا میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر عمر سے محبت کرتا ہوں، اپنا عمل تو ویسا نہیں ہے لیکن ان حضرات کی محبت وہاں تک پہنچا دے گی۔ تو کوشش کریں دوستی کا سرکت جو ہے نا یہ دینداروں سے، علماء سے، دین والوں سے، اہل جو تقوی ہے ان سے، نیک لوگوں کے ساتھ دوستی۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا جب دوستی نیک لوگوں کے ساتھ ہوگی تو اعمال کرنے آسان ہوگی، نیکی کرنی آسان ہوگی، کیونکہ جیسی محفل ہوتی ہے انسان ویسا ہو جاتا ہے۔ آپ اچھے خاصے نمازی کو ایسے لوگوں میں بٹھا دو جو نماز نہیں پڑھتے، کچھ دنوں کے بعد یہ بھی چھوڑ دے گا، اور آپ ایسے لوگوں میں بے نمازی کو لے آؤ جو نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی شروع کر دے گا۔ تو ماحول اپنا ایسا بنائیں کہ آپ کے لیے نیکی آسان ہو، اور یہی وقت ہے ہمارے پاس، اس کے بعد دوسری کوئی زندگی نہیں ہے کہ ہم اس میں اعمال کر سکتے ہیں۔ اور سفارش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مقام ہے مقام محمود جس پر میں لوگوں کی سفارش کروں گا اور ساری انسانیت کی، یہ ثابت ہے، لیکن یہاں جس کی نفی کی جا رہی ہے والکافرون هم الظالمون، کیونکہ سفارش کے دو اصول ہوں گے، پہلا اللہ اجازت دے اور دوسرا جس کے لیے اجازت دے۔ پہلا اصول کیا ہے؟ اللہ رب العزت اجازت دیں گے، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، کوئی کلام نہیں کر سکے گا جب تک کہ اللہ اجازت نہ دے دے۔ تو پہلے تو اللہ کی اجازت چاہیے ہوگی، اور دوسرا جس کے لیے چاہیے ہوگی اس کے لیے، بس ٹھیک۔ ہاں اگر آپ کو ایسا سفارشی چاہیے کہ جسے اللہ کی بھی اجازت کی ضرورت نہ ہو تو وہ بھی ہے جی، ایسا سفارشی ہے جسے اللہ سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ بغیر اجازت کے آپ کی سفارش کرے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ قرآن پاک۔ نہیں، انبیاء تو سارے اجازت لیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں تو سجدہ کروں گا، وہ سجدہ اجازت کے لیے ہوگا، اور اتنا لمبا سجدہ کہ آج تک نہیں کیا، اور اس وقت میں اللہ کی کیا بڑائی بیان کروں گا، وہ اللہ القاء کریں گے، وہ تو آپ اجازت لیں گے۔ یہ قرآن پاک وہ سفارشی ہے جسے اللہ کی سفارش کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ بغیر اجازت کے سفارش کرے گا۔ لیکن یہ ہے نا کہ ہمارا اس سفارشی سے تعلق کو نہیں ہے نا، یہ کیسے کرے گا؟ مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں نے اس کو سمجھا نہیں ہے، میں نے وقت نہیں دیا، میں نے اپنی اولاد کو نہیں سکھایا، میں تو کچھ اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھ رہا ہوں۔ فرمایا قیامت والے دن قرآن کہے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ پھر تو اگر اس سفارشی سے ہمارا تعلق ہو جائے تو اسے اجازت نہیں چاہیے ہوگی۔ کیوں اجازت چاہیے ہوتی ہے؟ مخلوق کو، اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ کیا ہے؟ کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، اجازت مخلوق کو چاہیے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ کے سامنے کھڑا کرے گا سفارش کے لیے، اللہ فرمائیں گے اس کا یہ گناہ ہے، وہ کہے گا اس کی میں سفارش کرتا ہوں، اللہ فرمائیں گے یہ گناہ ہے، وہ پھر سفارش کرے گا یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، آخر میں کہے گا یا میرا انکار کر دے یا اس کو معاف کر دے، اللہ فرمائیں گے میں نے معاف کر دیا۔ اب یہ اس جنتی کو لے کر آئے گا جنت کے دروازے پر، یہ محل، یہ موتی، یہ اندر جاؤ، یہ تیری جنت ہے۔ تو یہ بندہ پوچھے گا کون ہو تم؟ آج سب نے چھوڑ دیا مجھے، ماں باپ نے چھوڑ دیا، بہن بھائیوں نے چھوڑ دیا، کوئی میرے کام نہیں آیا، کوئی سفارش نہیں کر رہا تھا، آپ کون ہو؟ تو کہے گا میں تیرا قرآن کی تلاوت، دنیا میں تو نے نہیں چھوڑا، آج اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ جنت میں داخل نہ کر۔ تو خدا کے لیے اس سے نہ تعلق قائم کریں۔ پہلے ایسا ماحول ہوتا تھا، ہر گھر میں فجر کے بعد لازمی تھی تلاوت، عورتوں کو کہا جاتا تھا کسی برتن کو ہاتھ نہیں لگانا جب تک تلاوت نہ ہو جائے، بچے تلاوتیں کرتے تھے، بڑے مساجد آباد ہوتی تھی۔ اب تو محال ہے کہ کسی مسجد میں فجر کے بعد بچے پڑھتے ہوں، گھر میں تلاوت ہوتی ہو، عرصہ گزر جاتا ہے گھر میں کوئی قرآن پاک نہیں کھولتا۔ تو کوشش کریں اس سفارشی سے تعلق بنا لیں، یہ ایسا سفارشی ہے۔ اور دیکھیں نا
میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا جنازہ نیک لوگ پڑھے. کیا خیال ہے؟ آخری موقع ہے نا میری سفارش کا کہ نیک لوگ آ جائیں، اور آپ نے فرمایا 40 ایمان والے جس کے جنازے میں آ جائیں اللہ بخشش کر دیتے. 40 ایمان والے آ جائیں بخشش ہو جاتی. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ نیک لوگ میرا جنازہ پڑھیں کہ میری بخشش کا سامان ہو جائے. اور میرے نبی نے فرمایا قرآن سے محبت کرو. معاویہ بن معاویہ اللسی رضی اللہ عنہ کے جنازے میں 70,000 فرشتے آئے. 70,000 فرشتے آئے. کیوں آئے؟ کہا جی قرآن سے محبت کرتا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جنازے میں فرشتے آئیں تو کیا کرنا ہے؟ قرآن. ٹھیک. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا قرآن پڑھتے رہو، قرآن پڑھاتے رہو، قرآن سیکھتے رہو، قرآن سکھاتے رہو. اس حال میں موت آ گئی تو تمہاری قبر کی زیارت کو فرشتے ایسے آئیں گے جیسے لوگ بیت اللہ کی زیارت کو جاتے ہیں. جی تو کوشش کریں اس سے تعلق ہو جائے. تو یہ ایسا سفارشی ہے جس کو اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی. اللہ سمجھنے کی کوشش.